درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر میر حامد حسین صاحب تابع سرا، سرکار ناصر الملت تابع سرا، سرکار نصیر الملت تابع سرا، سرکار سعید الملت تابع سرا، افتخار العلماء مولانا سعادت حسین خان صاحب قبلہ تابع سرا، مولانا سید طاہر جرولی صاحب تابع سرا کی روح کو اصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ برادران ایمانی، وقت بہت مختصر ہے، مجھے یہ ایک وقت میں دو ذکر ذرا سا مناسب نہیں، یا یہ روک دیا جائے یا وہ روک دیا جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بہرحال زحمتوں کے درمیان سننے کی کوشش کیجیے، اور مغرب کی اذان سے قبل مجھے گفتگو مکمل کر دینا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ احزاب، قرآن حکیم کا 33واں سورہ، اور اس 33ویں سورے کی 33ویں آیہ شریفہ، جس کو آپ آیہ تطہیر کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے ولادت اور شہادت کے حوالے سے شہزادی سیدہ طاہرہ سے منسوب ہے۔ ابھی آپ نے عزائے فاطمیہ کے حوالے سے مسلسل مجالس برپا کی، اور جمادی الثانیہ کی 20ویں تاریخ کو ولادت بھی اسی عظیم المرتبہ شہزادی کی ہے، لہذا مجھے مناسب معلوم ہوا کہ اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں، کہ جو صرف آیت نہیں ہے بلکہ اللہ کے ذریعے پڑھا گیا حضرت زہرا کا قصیدہ ہے۔ یہ وہ قصیدہ ہے کہ جو رب العالمین نے پڑھا۔ یہاں آغاز گفتگو یہاں سے ہے کہ انما یرید اللہ، بالتحقیق اللہ نے ارادہ کر لیا، یعنی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ
इरादे परवरदिगार के हवाले से हो रही है। अल्लाह ने इरादा कर लिया, ज़रा सा एक चंद मिनट सिर्फ हम ये महसूस कर लें कि इरादे इलाही की ताकत क्या है। हम आप जितने इंसान हैं, सबकी ज़िंदगी का सफ़र इरादों पर है। कुछ इरादे आप करते हैं, कुछ इरादे हम करते हैं, और ज़िंदगी गुज़रती ही है इरादों की तकमील की राह में। इरादे मुकम्मल किए जाते हैं। किसी का कोई इरादा था, किसी का कोई इरादा था। कोई डॉक्टर बनने का इरादा करता है, कोई इंजीनियर बनने का इरादा करता है, कोई आलिम दीन बनने का इरादा करता है, और उसी इरादों के सफ़र का नाम ज़िंदगी। और हमारी और आपकी दिक्कत ये है कि इरादे तो बहुत से होते हैं, मगर पूरे सब नहीं होते। हमारे इरादे टूट भी जाते हैं, नामुकम्मल भी रह जाते हैं। अज़ल से लेकर आज तक और आज से लेकर अबद तक जितनी मखलूक़ात आलम हैं, सब इरादों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं, और सबके इरादे पूरे नहीं होते। इस रूए ज़मीन पर सिर्फ एक घराना है कि जहाँ इरादों का इस्तेहकाम नज़र आता है, और वो ख़ानदान है ख़ानदान रिसालत, जहाँ इरादों का इस्तेहकाम नज़र आता है, जहाँ इरादे इतने मुस्तहकम हैं कि अगर इरादा अक़ली तौर पर पूरा ना हो सके तो मोजज़ाती तौर पे पूरा हो। यानी इरादा मोजिज़े के तौर पे पूरा होता है, मगर पूरा होता है। और उस घर से जो वाबस्ता हो जाए वो इतना साहिब करामत व ताकत हो जाता है कि उसका इरादा भी पूरा होता है। आपके सामने तारीख है, मैं उस घर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस घर से वाबस्ता एक कनीज़ की बात कर रहा हूँ। उस घर से वाबस्ता एक कनीज़ है जिसका नाम फिज़्ज़ा। वो मदीने में शमून यहूदी के यहाँ ये इरशाद फरमा रही है कि ए शमून, अगर मैं चाहूँ तो तेरे घर की दीवार सोने की हो जाए। ये किसका इरादा है? ये कनीज़ का इरादा है, ये बीबी फिज़्ज़ा का इरादा है। मैं चाहूँ तो तेरे घर की दीवार सोने की हो जाए। उस बीबी ने ये इरादा किया। तारीख़ ने लिखा कि दीवार ने अपना रंग तब्दील किया। देखिए, दीवार मिट्टी हो, दीवार ईंटा हो, दीवार पत्थर हो, कभी मिट्टी सोने में नहीं तब्दील होगी, कभी पत्थर सोना नहीं बनेगा। ये चीज़ें सोने में नहीं बदल सकती हैं। सोना मेटल है, धात है, ये मिट्टी है, ये जमादात में से है, तो अपनी माहियत कोई शय नहीं बदलती। अपने अज्जा में तकसीम तो हो जाएगी, माहियत नहीं बदलेगी। ये मुमकिन नहीं है कि मिट्टी अपनी माहियत बदल दे और वो लोहे में तब्दील हो जाए, या लोहा अपनी माहियत बदल दे और वो पहाड़ में तब्दील हो जाए। जो चीज़ जिस फितरत पे है उसी पे रहती है। लेकिन अगर इनके घर की कनीज़ चाहे तो मिट्टी को माहियत बदलना पड़ेगी। इनके घर की कनीज़ चाहे तो अब उसने इरादा किया तो मिट्टी सोने में बदलने लगी। कनीज़ ने ये कहा कि ऐ मिट्टी, अभी तुझे हुक्म नहीं दिया गया, अपनी असल हालत में वापस आ। इसका मतलब ये कि इस घर में जब कनीज़ों का इरादा ऐसा हो तो आका का इरादा कैसा होगा? फिर आका के इरादे की क्या अजमत होगी? भाई, वहां तो इरादे का आलम यह है कि अगर सजदे का इरादा कर लिया, सूरज मगरिब में छुप भी जाए तो पलट कर आएगा। अब जरा गौर माए, ये इरादे का इस्तेहकाम है। तो जिस घराने का इरादा ऐसा पुख्ता हो, जिस घराने के गुलामों का इरादा हम न समझते हो, वहाँ के आका का इरादा, उस घराने में आप जरा गौर माए कि पूरी कायनात में, पूरी तारीख पे नज़र डाल लिए, आपने कभी मौलाए कायनात का कोई इरादा टूटते हुए नहीं देखा होगा। अली का कोई इरादा टूट जाए ये हो ही नहीं सकता। ऐसा मुस्तहकम इरादे वाला कि सजदे से शुरू होता है और वस्तोबे रब्बिल काबा तक अपने सफ़र को ले जाता। तो अली का इरादा तो नहीं टूटता, लेकिन वही अली जिसका इरादा हमने कभी टूटते हुए नहीं देखा, उसने एक मंजिल में इरशाद फरमाया कि हमने अल्लाह को अपने इरादों के टूट जाने से पहचाना।
اس کا مطلب یہ علی ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ پروردگار کے ارادے کی کیا شان ہے. کسی کا بھی ارادہ ٹوٹ سکتا ہے مگر رب العزت کا ارادہ نہیں ٹوٹتا. ایسے مستحکم ارادے والا پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ انما یرید اللہ، میرا ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ لیذھب عنکم الرجس، ہم نے رجس کو دور کر دیا. کس سے دور کر دیا؟ جن سے دور کیا وہ اہل بیت. وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور پاک رکھا، ایسا پاک رکھا جو پاک رکھنے کا حق ہے. اب ذرا غور میں، یہ اللہ کا ارادہ ہے تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کا ارادہ ہے تو رجس اہل بیت تک جا نہیں سکتا، طہارتیں ان کا دامن چھوڑ نہیں سکتے. اب نجس خیالات کے لوگ اگر رجس پہنچانا بھی چاہیں تو اپنی گندگی کے سمندر میں ڈوب جائیں گے. اہل بیت طہارتوں کے درمیان رہیں گے، اہل بیت طہارتوں کے درمیان رہیں گے. اب ذرا غور کیجئے کہ کوششیں تو بہت کی گئیں، یہاں تک جسارت کی گئی کہ کہا گیا کہ یہاں تو جب آیت آئی تو پاک ہوئے. آیت تطہیر سن 10 ہجری میں نازل ہوئی. کب نازل ہوئی؟ سن 10 ہجری میں. رسول اللہ کی وفات حضرت آیات سن 11 ہجری. سن 10 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں آیت تطہیر نازل ہوئی. نزول آیت تطہیر کے بعد حضور اکرم 2.5 مہینے زندہ رہے. انہوں صاحب جب اللہ نے آیت اتاری تو اہل بیت پاک ہوئے، اور اس کے بعد ایک بدنسب نے یہاں تک لکھ دیا معاذ اللہ کہ پاک تو وہ چیز کی جاتی جو پہلے سے معاذ اللہ پاک نہ ہو. ان کا وہ اہل بیت پاک ہوئے سن 10 ہجری میں. تو خاکم بدہن آپ یہ کہنا جا رہے ہیں کہ اس سے پہلے سب پاک نہیں تھے. یہ آپ اہل بیت کی عداوت میں کہہ رہے ہیں، مگر یہ عداوت اہل بیت نہیں ہے، یہ جملہ عداوت رسول میں جا رہا. آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اہل بیت کی عداوت کا اظہار کریں، لیکن وہاں اہل بیت کی عداوت نہیں ظاہر ہو رہی ہے، عداوت رسول. کیسے عداوت رسول؟ آپ ذرا سا محسوس کیجئے کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ جب آیت آئی تب سب پاک ہوئے، تو اب پاک ہونے کے بعد کون زیادہ پاک رہا؟ یہ سوال پیدا ہوگا نا. سن 10 ہجری میں آیت آئی، اس کے بعد سب پاک ہوئے آپ کے مطابق، تو اب کون زیادہ پاک رہا؟ جو زیادہ دن زندہ رہا وہ زیادہ دن پاک رہا. سب سے کم رسول اللہ زندہ رہے کل 2.5 مہینے. سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام زندہ رہے 50 برس. تو اب تم سوچو کہ 50 برس کی طہارت افضل ہے کہ 2.5 مہینے کی؟ تم حسینیت کے خلاف جانا چاہتے تھے، بات محمدیت کے خلاف چلی گئی. ایک صلوات بھیجے محمد والے محبت پر. اب وہ گرامیٹیکل بحث شروع کر دی کہ صاحب تطہیر کا لفظ ہے اور تطہیر کے معنی پاک کرنے کے ہیں. آپ جتنے اردو ترجمے دیکھیں، فرمان علی صاحب کا ترجمہ، مقبول احمد صاحب کا ترجمہ، ہمارے جو ترجمے ہیں اس میں آپ کو ملے گا کہ پاک رکھے. اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت کو پاک رکھے. اب آپ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ دیکھ لیں، سید احمد بریلوی کا ترجمہ دیکھ لیں. انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ پاک کرے. انہوں نے کہا کہ اس کے معنی پاک کرنے کے، چونکہ تطہیر کے معنی پاک کرنے کے، ہم نے مان لیا کہ تطہیر کے معنی پاک کرنے کے. تو اب تطہیر کے قبیلے کا، اسی کے وزن کا ایک لفظ اور ہے تکبیر. اب تکبیر کے معنی کیا ہے؟ تو جیسے تطہیر کے معنی پاک کرنے کے ہیں، تکبیر کے معنی بڑا کرنے کے ہیں. اب یہ جو 5 وقت اذان میں مؤذن تکبیر کہتا ہے، کیا چھوٹے سے اللہ میاں ہیں کہ بڑے کیے جا رہے ہیں؟ کہیں گے بھائی کفر بک رہے ہو، اللہ کو کون بڑا کرے گا؟ اچھا کوئی بڑا نہیں کرے گا تو پھر تکبیر کا لفظ کیوں ہے؟ کہا یہاں پر تکبیر کے معنی بڑائی کے اعلان سے، جیسے تکبیر میں اللہ اکبر میں تکبیر کے معنی بڑائی کا اعلان ہے،
ویسے ہی اہل بیت کے معاملے میں تطہیر کے معنی طہارت کا اعلان ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ تو اب یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ رجس کو دور کر دیا، پاک رکھا جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ نگرامی اللہ نے رجس دور کر دیا تو اب کوئی لا نہیں سکتا۔ آپ 14 صدیوں سے دیکھ لیے، رجس کبھی اہل بیت کے نزدیک نہ آیا۔ آپ کے سامنے کی باتیں آپ محسوس کریں کہ مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جو اللہ والے ہو گئے، جو رسول والے ہو گئے، جو قرآن والے ہو گئے، مسلمان تو سب ہوئے، پورا عرب مسلمان ہو گیا، مگر اس عرب میں جہاں مسلمانوں کی تعداد اربوں تک پہنچ گئی، ان اربوں میں سب اہل بیت کے قریب نہیں آ پائے۔ کوئی تو وجہ ہوگی، تو کوئی تو ریزن ہوگا۔ حدیث کی کتابیں فضائل اہل بیت سے بھری ہوئی، چاہے بخاری شریف ہو، چاہے مسلم شریف ہو، چاہے ترمذی شریف ہو۔ درود کے حقدار اہل بیت، آئے تطہیر کی مملکت اہل بیت کی، آئے مباہلہ اہل بیت کے لیے۔ یہ خالی ہماری بات نہیں، پورا عالم اسلام جانتا ہے کہ آئے تطہیر میں اہل بیت سب جانتے ہیں، اکثر اہل بیت کا ذکر بھی کرتے ہیں، فضائل و مناقب کی کتابیں بھی لکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں مناقب فاطمہ کے عنوان سے باب قائم کیا ہے، سب کچھ جانتے سب ہیں۔ ہمارے مجموع میں بھی کبھی کبھی آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے، بے پناہ اہل بیت کے فضائل۔ اچھا، اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب کوئی غیر علی علی کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، یہ ہمارے خون کی مجبوری ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم اس کے پیروں کی خاک اپنے سر پہ رکھتے ہیں۔ اہل بیت کے فضائل ہمارے منبر سے بیان کرے گا، علی کا ذکر کرے گا، کہے گا کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے افضل اہل بیت، یہ مانے گا۔ منبر پہ بھی کہے گا کہ اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نہیں، سب باتیں آپ سن لیں گے دوسروں سے، اغیار سے۔ اب منبر سے اترا، ذکر اہل بیت کر کے علی علی بھی کیا، امام حسین کی مصیبتیں بھی پڑھیں، مجمع کو رلایا بھی۔ نماز کا وقت آیا، اب جب نماز کا وقت آیا تو اس نے الگ صف بنائی، ہم ہاتھ کھول کر کھڑے ہوئے، وہ ہاتھ باندھ کر۔ میرا اس سے سوال ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ سب سے افضل اہل بیت ہیں تو شریعت اہل بیت سے کیوں نہیں لیتے؟ نہیں، لفظوں کو بدل رہا ہوں، شریعت اہل بیت سے کیوں نہیں لیتے؟ نہیں، نماز اہل بیت والی کیوں نہیں پڑھتے؟ بھئی جب سب سے افضل اہل بیت ہیں تو نماز امام صادق والی پڑھی جائے گی کہ ابو حنیفہ والی؟ شریعت نہیں لے رہے ہو، اس کا مطلب دھوکہ دے رہے ہو، اس کا مطلب دھوکہ دے رہے ہو۔ میں عموماً ممبروں سے نام لینے کا عادی نہیں، لیکن 2 نام ہیں جو آج میں لینا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری اور مظفر حسین کی چھوچوی۔ ڈاکٹر طاہر القادری جو اہل سقیفہ کی وکالت کر رہے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری جو اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ حضرت زہرا کا گھر جلایا گیا، ڈاکٹر طاہر القادری جو اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ رسول کو قلم اور کاغذ دینے میں کوئی ہاتھ صحابہ کا تھا، نہ دینے میں، یہ ہیں۔ مظفر حسین کی چوچوی جب ہمارے مجموع میں آتے ہیں تو بنی امیہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے بعد کتاب جا لکھ رہے ہیں معاویہ رضی اللہ۔ بھئی یہ دوغلی بات نہیں چلے گی، اگر علی کرم اللہ وجہہ ہیں تو معاویہ لعنت اللہ تو ہو سکتا ہے، رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ہم بھی عالم اسلام سے اتحاد کے خواہاں ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ متحد ہوں، مگر اتحاد اس شرط پہ نہیں ہے کہ ہم معاویہ کو رضی اللہ ماننے لگیں، یا کوئی معاویہ کو رضی اللہ کہہ کے ہمارے درمیان سے گزر جائے۔ بھائی
اگر اتحاد کرنا ہے تو کم سے کم، یہ کم سے کم ہے، کم سے کم معاویہ پہ تو لعنت کرنا پڑے گی۔ اور اگر نہیں کر سکتے تو مجھے کوئی ایک تعریف دکھاؤ کہ کوئی کام کیا ہو۔ چیلنج ہے، آگرے میں شہید کے مزار میں ممبر سے چیلنج ہے کہ پوری تاریخ میں اگر معاویہ کا کوئی اچھا کام دکھا دو تو مذہب بدل دوں۔ جس نے اسلام دشمنی کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں اسے رضی اللہ کہتے ہو۔ اب ذرا غور مائیں، القاب سے نوازا جا رہا ہے، خال المومنین، مومنین کا ماموں۔ ابو سفیان کی ایک بیٹی ام حبیبہ رسول سے منسوب ہو گئی، تو رشتے میں ام حبیبہ کا بھائی، اب رسول کی بیویاں امت کی ماں، تو اس کو ماموں کا لقب دیا گیا۔ عجیب بات ہے، ماموں کو سب پہچانتے ہیں، کبھی اماں کا بھی تو نام لو۔ آپ نے کبھی ام حبیبہ کا ذکر نہیں سنا ہوگا۔ ذکر ایک بیوی کا جو صحابی کی بیٹی، جو خلیفہ کی بیٹی، ماں کے بارے میں وہ یاد آتی ہیں، ماموں یہ یاد آتے ہیں۔ ارے بھائی ماموں کہنا ہے، ہم بھی کہیں گے محمد ابن ابو بکر کو کہو خال المومنین۔ محمد ابن ابو بکر کو لقب نہیں دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ تم صرف ان کرداروں کو پسند کرتے ہو جہاں علی کی دشمنی پائی جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ اب غور کیجئے کہ رچ دور کر دیا گیا تو رچ نہیں آ سکتا۔ لاکھ اہل بیت کے فضائل معلوم، لیکن اگر رگوں میں دوڑنے والا لہو پاک نہیں ہے تو انسان اہل بیت کا نہیں ہو سکتا۔ اگر طیب الولادت نہیں ہے تو انسان اہل بیت کا نہیں ہو سکتا۔ یہ مجبوری اللہ نے عائد کر دی کہ ہم رشت کو ان کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ اگر علی کے نزدیک ہونا ہے، اگر اہل بیت کے قریب ہونا ہے تو طہارت کا خیال رکھنا۔ جتنے پاک ہوگے اتنے ہی علی والے بنو گے۔ اب غور کیجئے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جہاں طہارت تھی وہ ادھر آ گئے۔ اسماعیل دیوبندی لہو پاک تھا تو دیوبند میں پڑھ کے ادھر آ گئے۔ اسماعیل دیوبندی بڑا مشہور نام ہے، دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، ادھر آ گئے۔ مظفر حسین قاسمی دیوبند کے پڑھے ہوئے ادھر آ گئے۔ تیجانی سماوی دیوبند کے پڑھے ہوئے ادھر آ گئے۔ مصر کے بہت سے جامع ازہر کے پڑھے ہوئے ادھر آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ رگوں میں پاک لہو تھا۔ اس کے برخلاف بھی ملے گا، ہماری قوم، ہمارے قبیلے کا آدمی فضائل علی شروع ہوئے نہیں کہ اس کے ماتھے پہ بل پڑنے لگے۔ صاحب یہ ہر وقت علی علی کیا کرنا، صاحب یہ کیا پڑھنا، یہ محرم کی مجلسوں میں ان پہ طنز کیوں، ان پہ تان کیوں، یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اچھا کیا پڑھا جائے؟ کچھ ایسا پڑھیے کہ بچے ترقی کریں، قوم آگے بڑھے، کروڑ پتی ہو جائے، ڈاکٹر پیدا ہوں، انجینئر پیدا ہوں۔ ارے احمق، علی کو چھوڑ کر اگر ترقی کرے گا بھی تو کتنی؟ علی کو چھوڑ کر بہت ترقی کرے گا تو معاویہ بن جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ بھئی علی کو چھوڑ کر شام کی حکومت مل سکتی ہے مگر صبح کا نور نہیں ملے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد علی محمد پر۔ ہر ترقی ولایت علی کے ساتھ، بغیر علی کے کوئی ترقی نہیں۔ تو عزیزان اکرامی، یہ جو اپنوں میں بیٹھے ہوئے جن کو فضائل نہیں برداشت ہو رہے ہیں، جن کو علی کی ولایت نہیں برداشت ہو رہی ہے، یہ معاملہ وہی ہے کہ کہیں نہ کہیں رشت ہے جو مجبور کر رہا ہے اچھل کے ادھر جانے پہ۔ اب ذرا غور میں اپنا ذاکر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ادھر کے سمجھ میں آ رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رشت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ رشت کو ان کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ کتنی بڑی شخصیت ان کے مد مقابل آ کر اپنی نجاست کا پتہ دیتی ہے۔ اب غور کیجئے کہ رشت ان کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ آئے تطہیر کے مالکان ہیں، اور اس آئے تطہیر میں جو مرکزیت ہے وہ ایک بی بی کو ہے جس کا نام حضرت زہرا ہے۔ اب ذرا غور میں کہ ایک بی بی کو مرکزیت ہے۔ بس میری گفتگو تمام ہو رہی ہے کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں
اذان کا وقت آ جائے گا، غالباً 6:25 تک اذان ہوتی ہے، میں کوشش کروں گا کہ میری بات 6:20 پہ ختم ہو جائے۔ موضوع بڑا طویل ہے، بات بڑی مختصر کرنا ہے، بس عزیزان گرامی اس میں جو مرکزیت ہے وہ حضرت زہرا کو۔ اب جو حضرت زہرا کے سامنے آ جائے وہ کتنی بڑی بھی شخصیت ہو، لائق عزت نہیں کم سے کم اس کی نظر میں جو مسلمان ہو۔ اب ذرا سا غور کیجئے، حضرت زہرا کی مظلومیوں میں ایک بڑی مظلومی کیا؟ امام حسین دنیا کے سب سے بڑے مظلوم، لیکن کربلا میں دنیا نے امام حسین کو پہچانا، ان کے قاتل کو بھی پہچان لیا۔ امام حسین کا قاتل آج لعنت کی زد پہ ہے، مگر سیدہ زہرا اس مظلومہ کا نام ہے کہ جس کا قاتل آج بھی تقدس کے پردوں میں ہے۔ اگر آپ قاتل کا نام لیجئے تو لوگ برہم ہونے لگتے، اور اتنا پروپیگنڈا ہے کہ کچھ اپنے سوال کرتے، یہ کہاں وہ کہاں۔ عزیزان گرامی ایک ایک تفصیل، ایک ایک تفصیل۔ رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی، ایسا نہیں کہ ہوا میں، کتابیں پڑھو، 3 مقام پہ صحیح بخاری میں، مسلمانوں کی سب سے مستند کتاب ہے، 3 مقام پہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت زہرا حق مانگنے گئیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے۔ تاریخ کی کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس میں یہ نہ تحریر کیا گیا ہو، ایک ایک تفصیل ہے۔ اب غور کیجئے تاریخ یعقوبی میں کہ زہرا کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا۔ تاریخ یعقوبی شیعوں کی تاریخ نہیں۔ عبد الکریم شہرستانی ملل و نحل میں لکھتے ہیں کہ حضرت محسن شکم میں شہید ہوئے۔ کیا یہ کوئی شیعوں کی تاریخ؟ اب غور کیجئے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جو عالم اسلام کے پیش نظر ہے۔ ضرورت ہے کہ تاریخ کی ان سچائیوں کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے، کسی جھگڑے کے لیے نہیں، ان کو اس لیے کہ حق اور باطل میں فرق محسوس ہو۔ مجھے یقین ہے کہ جس مسلمان کی رگوں میں پاک خون دوڑ رہا ہوگا، جب وہ سنے گا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی پہ ظلم ہوا تو وہ ظالم پہ لعنت ضرور کرے گا۔ لیکن بتایا تو جائے، سیاست یہ ہے کہ یہ نہ پڑھو، یہ نہ پڑھو، سب پڑھو، یہ نہ پڑھو۔ ارے کیوں نہ پڑھا جائے؟ نہیں صاحب، اتحاد اسلامی کو نقصان پہنچتا۔ اگر ایسے ہی اتحاد کے خواہاں ہو تو حضرت علی سے کہو غیر مسلموں سے لڑیں۔ جمل میں کیوں جنگ کی؟ صفین میں کیوں جنگ کی؟ کیا ان کو اتحاد اسلامی کا خیال نہیں تھا؟ علی کی سیرت ہے کہ پہلے منافق کو پہچانوا دو تو اسلام پاک ہو جائے گا۔ منافق کی پہچان ضروری ہے، ورنہ آپ کا اسلام خراب ہوتا رہے گا۔ ساری دنیا کے مسلمان، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میسج ان کے لیے کہ غور کریں کہ رسول کی بیٹی کا قاتل کون ہے۔ آئیے تاریخ واقعی سے میں عرض کر دوں اور گفتگو تمام ہو جائے۔ تاریخ واقعی آج سے 800 برس پہلے کی لکھی گئی کتاب ہے۔ انہوں نے بخاری، مسلم اور امام مالک کی موتع کے حوالے سے پورے واقعے کو ترتیب وار لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ سیدہ زہرا اپنا حق مانگنے گئیں تو حق نہیں دیا گیا، بی بی ناراض ہو کر آ گئیں۔ یہی جملے صحیح بخاری میں ہیں کہ اتنا ناراض تھیں کہ دنیا سے جاتے جاتے خلفاء سے بات نہیں کی۔ کس نے؟ رسول کی اس بیٹی نے کہ جو تطہیر کی مالکہ، وہ بیٹی کہ جو مباہلے میں صداقتوں کی وارث بن کے گئی، سچائیاں بھی ہیں، عصمت بھی ہے، اس نے گفتگو نہیں کی۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ دونوں میں یہ بات ہوئی کہ چلو سیدہ زہرا سے معافی مانگی جائے۔ تب تاریخ واقعی کے جملے، تاریخ یعقوبی میں بھی یہی مضمون ہے کہ دونوں لوگ جب در زہرا پر آئے تو حضرت زہرا نے ملنے سے انکار کر دیا۔ تو اب یہ دونوں لوگ علی کے پاس آئے، جناب امیر کے پاس۔ یا علی،
रसूल की बेटी से मिलना चाहते। फरमाया क्यों? कहा उन्होंने लौटा दिया। अली आए, नबी की बेटी दोनों मिलने आए। कहा मैं नहीं मिलना चाहती। कहा मैंने वादा कर लिया है। या अली, आपको वादा नहीं करना चाहिए था, दुख होगा जनाब ज़हरा को। तो अली भी कहेंगे कि अगर मैं वादा करके मुलाकात न करवाता तो कल ये यही कहते कि वो तो करीम की बेटी थी, वो तो रहीम की बेटी थी, वो तो रहमतुल लिल आलमीन की बेटी थी, वो तो माफ़ी कर देती। ये बीच में अली ने सब गड़बड़ कर दिया। लिहाजा अली ने चाहा कि झूठे को उसकी औकात तक पहुंचा दिया जाए। सैयदा ज़हरा के दर पर दोनों आ गए। बिनते नबी ने कहा कि अली, अगर आपने वादा किया तो आपके वादे की लाज रखी जाएगी। अब जो गुफ्तगू है किताब में लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक एक जुमले के लिए तारीख के औराक पेश कर सकता हूं। दोनों ने क्या कहा? नबी की बेटी, आप हमसे नाराज़ हैं, हम बहुत मजबूर थे, हम आपको फ़दक दे देते, हम आपको अपनी बेटी आयशा से ज़्यादा अजीज़ रखते क्योंकि आप नबी की बेटी। ये जुमले, क्योंकि आप नबी की बेटी। लेकिन हमारे सामने हदीस थी कि हम गरोह अंबिया न वारिस होते हैं न वारिस बनाते हैं, जो छोड़ जाते हैं वो सदका है, इसलिए हमने फ़दक नहीं दिया। जैसे ही बात यहाँ पे पहुँची, याकूबी ने लिखा कि नबी की बेटी ने कहा मेरे बाप की एक और हदीस याद है। पूछा कौन सी हदीस? कहा मेरे बाप ने कहा था, मेरे बाप ने कहा था कि जिससे फातिमा राज़ी है उससे मैं राज़ी, जिससे फातिमा नाराज़ है उससे मैं नाराज़, जिससे मैं नाराज़ हूँ उससे अल्लाह नाराज़। जब दोनों ने कहा हाँ सुनी है, तो नबी की बेटी ने फरमाया मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह करके कहती हूँ कि मैं तुम दोनों से नाराज़ हूँ। दोनों ने सर झुका लिया। उसके बाद फरमाया कि मैं उस वक्त तक चैन ना आएगा जब तक अपने बाबा से मुलाकात न कर लूं, और जब मैं अपने बाबा से मुलाकात करूंगी तो तुम्हारी शिकायत करूंगी। अब तारीख में कि दोनों उठकर जाने लगे। जब जाने लगे तो नबी की बेटी ने आवाज दी ठहरो, और जो एक जुमला कहा है बस वही जुमला आपके हदिया एहसामात करना चाहता हूं। नबी की बेटी ने कहा ठहरो, एक बात और सुन लो। दोनों ने पूछा क्या? का बस ये कि हर नमाज में मैं तुम पर लानत करती हूं। फातिमा ज़हरा ने क्या फरमाया कि हर नमाज में मैं तुम पे लानत करती हूं। इसका मतलब ये कि हमको हक़ लानत सैयदा ज़हरा दे गई हैं, अब कोई मुफ्ती इसे छीन नहीं सकता। नबी की बेटी हक़ लानत दे गई। हर नमाज के बाद अगर एक तस्बीह ज़हरा के कातिलों पे लानत भेजी जाए तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। दोनों ये कहकर चले गए कि हम तो आपके लिए बस दुआ कर सकते। ज़ान ग्रामी, ये वो आए तथहीर की मालिका है कि जिस पर जबर किया गया, जिस पर जुल्म किया गया, जिसके शिकम में उसका बच्चा शहीद कर दिया गया। बस गुफ्तगू तमाम हो रही, पहलू पे दरवाज़ा गिर गया, सैयदा टूटी हुई पसलियों के साथ। अब किस आलम में ज़िंदगी है कि पसलियाँ टूटी थीं मगर अली से भी शिकवा न किया। बस रवायात में मिलता है, तारीख़ में है कि सैयदा ज़हरा ने जहाँ पर हज़रत मोहसिन शहीद हुए थे एक मिट्टी का तोदा बनाया, वहीं बैठकर रोती थी। एक दिन फिज़ा ने सवाल किया, रसूल की बेटी आप यहाँ बैठकर क्यों रोती? तो तड़प कर कहा मुझे मेरे मोहसिन की खुशबू आती, मुझे मेरे मोहसिन की खुशबू आती। एक माँ है कि जो मदीने में मोहसिन की याद में रो रही है। इसी मदीने में 50 साल के बाद एक माँ को हमने और देखा। यही मदीना है, यही हुसैन का घर है। एक बीबी धूप में बैठी है, किसी ने कहा कि साए में आ जाओ बीबी, धूप बहुत है। तो उस बीबी ने तड़प कर कहा कि इससे ज़्यादा तेज़ धूप में मेरे मौला हुसैन का लाशा जलती ज़मीन पर पड़ा था। ज़ान ग्रामी, ये भी माँ है, ये भी अली असगर को कुर्बान करके आई। ये उम्मे रबाब है, ये सैयदा की बहू है। ज़ान ग्रामी, जब
अंधेरा हुआ, किसी ने कहा बीबी अंधेरा है, हुजरे में आ जाओ। तो तड़प कर कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, जिंदान के अंधेरे में अपनी सकीना को छोड़कर आई हूं। किसी ने कहा बारिश है, बीबी अंदर आ जाओ, का तीरों की बारिश में मेरा अली असगर गया था। एक बरस भी नहीं गुजरने पाया कि चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, आंखों में हल्के पड़ गए। घर की औरतों ने चौथे इमाम से कहा, सैयदे सज्जाद आप अपनी मां को समझा बुझा कर ले आए। ज़ानिग्रामी इमाम बीबी उम्मे रबाब के सामने दो जानू बैठ गए। अम्मा मुझे भी अली असगर भुलाए नहीं भूलता। अम्मा सकीना को तो इन हाथों ने दफन किया। देर तक रोते रहे, रोते रोते आवाज दी, अम्मा मैं कौन हूं। उस आलम में आंसू भरी आंखों को उठाया, मेरे लाल आप इमामे वक्त हैं, अम्मा जो कहूंगा मान लोगी। ए बेटा तुम्हारा हुक्म मानना तो वाजिब है। अम्मा आपका इमाम बेटा कहता है कि अब उठो, हुजरे में चलो। अपनी जगह से उठी, करबला का रुख किया, मेरे वाली मेरे कौल की लाज रख ले। त्योरा कर गिरी और चौथे इमाम ने संभाला, जैसे ही नफ्स पे हाथ रखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली असगर की मां इस दुनिया से रुखसत हो गई। मदीने में कोहराम हो गया कि चश्मा-ए मुजाहिद की मां रोते रोते रुखसत हो गई। गुस्ल कफन का एहतमाम होने लगा, बस गुफ्तगू तमाम हो रही है। गुस्ल दिया जा रहा था, गुस्ल दिया जा रहा था। लिबास में से एक पोटली बरामद हुई। जब पोटली बरामद हुई तो कुछ औरतों ने मदीने की कहा कि शायद कोई कीमती सामान था जो करबला की लूट से छूट गया था। वो रबाब ने बचा लिया, लेकिन जब पोटली खोली गई, मेरी माएं बहनें बैठी हैं, इनकी गोद में बच्चे हैं। अल्लाह इन बच्चों को अली असगर के सदक़े में सलामत रखे। कुछ नहीं था पोटली में, एक जले हुए झूले की लकड़ियां थी। एक मां तमाम उम्र अपने सीने से झूले को लगाए रही। ए अली असगर तुम करबला में सो रहे हो। उब्बे रबा